موت کا سبب بھی بن رہا ہے۔ اور رات گئے بڑی افسوسناک خبر آئی کہ کراچی کے ایک اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر ایک بڑی معروف اداکارہ، ان کی سڈن ڈیتھ کا تو میں نہیں کہوں گی، 1 مہینے پرانی ان کی ڈیڈ باڈی برآمد ہوئی ہے۔ یہ سب جان کر حیران ہوئے، کیونکہ وہ کافی عرصے سوشل میڈیا پر ایکٹیو بھی رہی، انہوں نے بہت سے پروجیکٹ میں کام بھی کیا، ریالٹی شو میں بھی اپیئر ہو چکی، تھیٹر انہوں نے بہت عرصے کیا ہے، بہت سارے انٹرویوز ان کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ لیکن اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش جب فلائٹ سے برآمد ہوئی تو یہ کراچی کا علاقہ ہے، ڈیفینس فیز 6 بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 7 سال سے انڈیپینڈنٹ لائف گزار رہی تھی اور لاہور سے ان کا تعلق ہے۔ کراچی میں یہ ظاہر کام کی وجہ سے یہاں پر رہائش پذیر تھی، مگر جس اپارٹمنٹ میں تھی وہاں تقریباً کچھ عرصے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ رینٹ نہیں دیا تھا انہوں نے، اور اس حوالے سے ان پر کیس بھی ہوا تھا۔ تو جب بیلف وہاں پر آیا، سوچیں اگر بیلف بھی نہیں آتا تو ابھی تک آج کے دن تک بھی شاید یہ بات کسی کو نہ پتہ چلتی۔ بیلف آیا تو پھر گھر کا دروازہ توڑا گیا تو پھر یہ کیس سامنے آیا۔ اور صدف یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1 مہینہ کسی نے رابطہ نہیں کیا، کوئی دوست ہوگا، کوئی فیملی ممبر ہوگا۔ اس سے پہلے جو عائشہ صاحبہ تھیں ان کی ہم نے دیکھا کہ ان کی بھی ایسی ان کی بھی لاش ملی ان کے اپارٹمنٹ سے، کوئی بچہ، کوئی رشتہ دار، آس پاس کوئی نیبر، کوئی پڑوسی، نیچے کوئی رہنے والا، اوپر کوئی رہنے والا، آپ کا اپنا سوشل سرکل آپ سے وہ خیریت تو پوچھتے ہوں گے، آپ کے کولیگز پوچھتے ہوں گے۔ اچھا اداکارہ جو سینئر اداکارہ کی ہم بات کر رہے تھے، وہ تو ایج وائز بھی ہم ان کی بات کریں تو ان کا بڑا ایک ایسی ایج میں وہ تھیں کہ ان کے فیملی ممبرز یا جو بھی ان کے آس پاس کسی کو ہونا تھا جو ان کا خیال رکھتا، لیکن یہ بتایا گیا کہ وہ پریفر کرتی تھیں انڈیپینڈنٹ رہنا۔ لیکن اس کیس میں سائم 1 مہینہ بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے۔ 1 مہینے سے ان کا جو فون بھی برآمد ہوا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے جب فون چارج نہیں ہوگا تو وہ بالکل ڈیڈ ہوا ہے۔ اب اس فون سے ڈیٹا نکالا جائے گا، فورینزک اور مختلف ظاہر ٹیسٹ کیے جائیں گے، اس کے بعد وجوہات پتہ چلے گی۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ظاہر ہے جس کنڈیشن میں ان کی باڈی ملی ہے تو وہ شناخت کرنا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تو وہاں پر جو موجود ڈاکیومنٹس تھے، میگزینز تھے، ان کا ID کارڈ بتایا جا رہا ہے، اس سے اندازہ لگایا گیا ہے کہ اداکارہ حمیرہ اصغر علی ہے۔ پکچرز لگی ہوئی تھیں اپارٹمنٹ کے اندر، وہاں سے شناخت کی گئی کہ یہ وہی ہیں۔ اچھا، اس سے قبل گزشتہ ماہ 20 جون کو جیسے کہ ہم نے بات کی، سینئر اداکارہ عائشہ خان کی لاش بھی گلشن اقبال کے فلیٹ سے ملی تھی، وہ بھی طویل عرصے سے تنہا زندگی گزار رہی تھیں۔ اب ہم کل ہی اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ تنہائی ایک بیماری ہے، ایک مرض میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے، اس کے آپ کے جسمانی افیکٹس بھی ہیں، آپ کی ذہنی ہیلتھ کے اوپر بھی افیکٹس بھی ہیں، اور گھر والے اور سائم ایک چیز میں نے وہی گھر والے ان سے بھی رابطہ نہیں، دوسرے میں نے دیکھا کہ ان کے فالوورز ماشاءاللہ سے انسٹاگرام پہ 7 لاکھ سم تھنگ 11,000 فالوورز، اسی طریقے سے فیس بک پہ اتنے سارے فالوورز، آپ کی سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل لائف میں اتنے لوگ آپ کے ارد گرد یا آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کو جانتے ہیں، مگر ریئل لائف میں کون آپ کا سچا دوست ہے، کون آپ کے ساتھ ہے، آپ کی جو اپنی فٹرنیٹی ہے اگر میں اس کی بات کروں تو وہ کہاں ہے، کیا وہ آپس میں ملتے نہیں، یہ بہت سارے سوالات ہیں ظاہر ہے۔ اور میں نے دیکھا بہت سارے اداکار جو ہیں بڑے دکھی ہیں اس پر۔ عمار خان کا میں نے کل پوسٹ دیکھی، اسی طریقے سے ماروہ حسین کی میں نے پوسٹ دیکھی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹائم ہے ہمارے لیے، ویک اپ کال ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کو میسج کر کے ٹیکسٹ کر کے پوچھا کریں۔ اور کل یہی بات ہم ڈسکشن کر رہے تھے اپنے شو میں، چیک اپ کیا کریں ایک دوسرے کے اوپر۔ آپ دین اگین بات یہ ہے کہ آپ ایک میسج تو کسی کو کر کے پوچھا کریں، اور آپ کسی کو کال نہیں کر سکتے، ایک میسج تو کیا کریں کہ آپ آر یو اوکے، ویئر آر یو، آر یو ہوم اور ناٹ۔ اور مطلب پھر یہاں پر یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی اتنی سوشل میڈیا فالوئنگ ہے، آپ کا اتنا سوشل سرکل ہے، دیکھنے میں ایوری تھنگ از فائن، سوشل میڈیا پر دیکھنے میں آپ کو سب کچھ اچھا لگتا ہے، بٹ یو نیور نو کہ کسی کی بیک اینڈ پہ کیا اسٹرگل چل رہی ہوتی ہیں، زندگی میں انسان کن چیلنجز کو فیس کر رہا ہوتا ہے، اور وہ چیلنجز انسان کو کس دہانے پر پہنچا دیتے ہیں۔ کیا چیز سامنے آئی ہے کہ مزید کیا اپڈیٹس ہیں؟ نمائندہ ARY نیوز نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ نذیر بتائیے گا، بڑا افسوسناک یہ واقعہ رات گئے، یہ خبر ہمارے سامنے آئی ہے، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ بالکل دیکھیں، یہ افسوسناک واقعہ گزشتہ روز پیش آیا تھا ڈیفینس میں، جب ایک فلیٹ سے ماڈل اداکارہ حمیرہ اصغر علی کی جب لاش ملی تو جب یہ پتہ چلا کہ یہ ماڈل ہے تو اس کے بعد پولیس کی وہاں نفری پہنچی ہے، اور ان کی جانب سے سب سے پہلے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی کہ کیا ملنے والی لاش واقعی اس ماڈل کی ہے جو کچھ عرصے پہلے تک کراچی کے تمام ٹی وی چینلز پر جس طریقے سے آتی تھی
32-35 سال اس کی عمر تھی. تو ایک جو ہے سوالیہ نشان تھا. اس کے بعد پولیس کو نذیر سے ہم رابطہ کر رہے ہیں. اور اس کی جو حالت تھی وہ اتنی ایسی تھی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. بالکل جو باڈی تھا اس کا ایک ہاتھ الگ تھا, جو یقینی طور پر جلنے کی وجہ سے ہوا ہوگا. ناقابل شناخت وہ باڈی تھی. ہماری ابھی جو اس پر مزید اپڈیٹ سے وہ سامنے آئی ہیں, اس کے مطابق حمیرہ اصغر علی کا جو پوسٹ مارٹم ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے. جو اس کے اعضائے ڈی این اے کے لیے لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے وہ محفوظ کر لیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اپڈیٹس ہے وہ یہ کہ حمیرہ اصغر علی کے فیملی کی جانب سے اس کی لاش وصول کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے. پولیس ذرائع نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے جب اس کی ڈیٹیل نکالی, ایف آر سی نکالا, شناختی کارڈ سے ڈیٹیل نکالی اور اس کی فیملی سے رابطہ کیا, تو مبینہ طور پر اس کے بھائی کی جانب سے کہا تھا کہ ہم اس سے رشتہ توڑ چکے ہیں اور کافی عرصے پہلے تقریباً 1.5 سے 2 سال قبل سے ہم لوگ اس سے لا تعلق تھے, اور جب سے وہ اس انڈسٹری میں گئی تھی تو اس نے وصول کرنے کے لیے تاحال کوئی نہیں آیا, کسی نے کلیم نہیں کیا. تو پولیس کو تھوڑا سا اس معاملے میں پریشانی کا سامنا ہے, کیونکہ اگر کوئی وارث نہیں آیا تو یقینی طور پر پولیس اس حساب سے کارروائی کرے گی. دوسری جانب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جب عدالتی پہلے وہ فلیٹ مالک کی شکایت پر پہنچا تھا کہ کافی عرصے سے یہ میری جو گھر کا کرایہ ہے وہ ادا نہیں کر رہی, تو جو دروازہ جب توڑ کر یہ اندر داخل ہوئے تو اندر کا منظر ایسا تھا کہ فرش پر جو ہے یہ لاش پڑی ہوئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم اپڈیٹ یہ ہے کہ جو پولیس ذرائع کی جانب سے ہمیں بتایا گیا, ان کا کہنا ہے کہ پڑوسیوں نے بتایا ہے کہ یہ ان نے اس کو نشے میں بھی دیکھا تھا اور ڈرگس وغیرہ یہ یوز کرتی تھی. یہ تمام وہ باتیں ہیں جو نذیر ہمیں ڈیٹیل بتا رہے ہیں, اور تھوڑا ظاہر ٹیکنیکل ایشو بھی ہو رہا ہے, لیکن بہت افسوسناک ظاہر ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں. نذیر آپ ساتھ ہی ہیں, تو آپ بتا رہے تھے کہ اچھا یہ بتائیے گا ان کا کوئی لاسٹ پروجیکٹ جس میں یہ کام کر رہی ہوں, ظاہر ہے ان لوگوں سے ان ٹچ بھی ہوں گی, تو لاسٹ نے کب دیکھا گیا گھر سے باہر نکلتے آتے جاتے, یہ کیا بتاتے ہیں اپارٹمنٹ کے رہائشی؟ دیکھیے میری اب سے کچھ دیر پہلے پولیس سے بات ہوئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اس کی آخری مرتبہ جو فون کال جو اس کا استعمال ہوا تھا تو وہ تقریباً اکتوبر یا نومبر کا بتایا جا رہا ہے. اس کے بعد سے لے کے 5-6 مہینے سے یہ صرف جو انسٹاگرام, فیس بک یا دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے ان سے یہ رابطے میں رہتی تھی. لیکن اس میں بھی اب ہم نے یہ دیکھا جو لاسٹ سین آ رہا ہے وہ کئی ماہ پہلے کا آ رہا ہے, اور یہ جو لاش بھی جو ملی ہے تقریباً 1 ماہ پہلے کی بتائی جا رہی ہے. تو پولیس کو اس معاملے میں تھوڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, کیونکہ جب کوئی مرڈر ہوتا ہے یا کسی اوور ڈوز کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے یا کوئی بھی اور وجوہات ہوں تو اس کے لیے پوسٹ مارٹم ضرور ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے جو باڈی کی کنڈیشن ہوتی ہے وہ میٹر رکھتی ہے. یہاں پر جو یہ باڈی ملی ہے یہ اتنی سوختہ حال ہے اور اس کی جو کنڈیشن ہے وہ ایگزیکٹ تعین کس طرح ہوگا نذیر کہ یہ کتنی ان کی موت کس ٹائم ہوئی ہے, کتنی پرانی ان کی ڈیڈ باڈی, ایگزیکٹلی تعین کیسے ہوگا؟ اور دوسرے یہ بتائیے گا کہ کچھ تو سی سی ٹی وی سے پتہ چل سکتا ہوگا کہ لاسٹ ٹائم گھر میں انٹر کب ہوئی, تاکہ کچھ آئیڈیا ہو. دیکھیے صدف, کراچی میں جتنے بھی جس طرح فلیٹ مالکان یا گھر ہوتے ہیں تو وہاں پر میکسیمم جو بیک اپ ہوتا ہے وہ مہینے کا, ورنہ 15 دن کا, کسی کا 10 دن کا ہوتا ہے, اور کوئی بغیر ڈی وی آر کے CCTV کیمرے لگاتے ہیں. تو پولیس اس پر کام ضرور کر رہی ہے, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے اس پہ کوئی ان کو فائدہ حاصل ہوگا, کیونکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ تقریباً 1 ماہ پرانی لاش ہے, لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ شاید سے بھی زیادہ پرانی ہو سکتی ہے, کیونکہ 1 ماہ پرانی لاش کی کنڈیشن ایسی نہیں ہوتی. تو نذیر اب بھی جو ان کی ڈیڈ باڈی ہے وہ تو گھر والے ریسیو کرنے سے انکار کر رہے ہیں, تو اب یہ تکفین کا عمل کس طریقے سے ہوگا, کہاں پہ اس وقت باڈی؟ دیکھیں جو باڈی ہے اس کو فوری طور پر صدخانے منتقل کر دیا گیا تھا, اس وقت صدخانے میں موجود ہے, اور اس کے لیکن صدخانے میں پوسٹ مارٹم مکمل کرنے کے بعد باڈی کو صدخانے منتقل کیا گیا تھا. تو اب اگر یہ باڈی کو دفنانا بھی پڑے تو قانونی چارہ جوئی کے بعد دفنایا جا سکتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی جانب سے جب یہ جو پوسٹ مارٹم کا جو ریزلٹ آئے گا, اس کے علاوہ جو DNA سیمپل بھیجے گئے ہیں, جب ان کا ریزلٹ آئے گا
تو اس کے بعد یہ چیز واضح ہو سکے گی کہ موت آخر واقعہ ہوئی کیسے ہے. اور ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ نظام کیسا ہے کہ اتنے آرام سے ڈی این اے کا یا اس کا جو کیمیکل ایگزامن کیا جاتا ہے اتنے آرام سے اس کا جواب آتا نہیں ہے, ہفتوں لگ جاتے ہیں کیونکہ اس میں وقت لگ سکتا ہے. تو پولیس کے لیے ایک کیس چیلنج ہے, لیکن پولیس کا اب بھی یہ کہنا ہے کہ بظاہر ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ طبعی موت ہے, لیکن وہ ایک ایسی خاتون جو میڈیا سے وابستہ تھی, 35 سال ایج تھی, تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ طبعی موت ہو. یہ کوئی اور وجہ تو ہو سکتی ہے. ان کے بھائی نے منع کر دیا, یہ پولیس نے بتایا ہے کہ ان کے بھائی نے کہا ہمارا ان سے تعلق نہیں تھا, لیکن گھر کا کوئی اور فیملی ممبر, کوئی اور ریلیٹو جو اس موقع پر آ کر چاہتا ہو کہ ظاہر ہے یہ والے معاملات ہیں, تدفین ہونی ہے اور ساری چیزیں ہونی ہیں, اس میں تعاون کرے. کوئی اور ممبر نہیں ہے ان کی فیملی میں, کسی اور سے رابطہ نہیں ہوا بھائی کے علاوہ؟ دیکھیں, میں نے ان کا نادرا کا ڈیٹا دیکھا ہے, جس میں ہم نے ایک پیپر دیکھا جس میں ماں باپ کے علاوہ ٹوٹل مجموعی طور پہ 6 ممبرز ہیں اس گھر کے. پولیس نے ان پہ جب بھی نادرا کا ڈیٹا ہوتا ہے اس میں موبائل نمبر اور ایڈریس وغیرہ ہوتے ہیں. تو پہلا جو فیز تھا وہ تھا موبائل کے ذریعے پولیس کا رابطہ کرنے کا, جس پر پولیس کو منع کر دیا گیا ہے کہ ہم لاش وصول نہیں کریں گے, نہ ہمارے اس سے کوئی تعلق ہے. دوسرا فیز یہ ہے کہ پولیس کی ٹیم اب ان کے گھر جائے گی اور ان کو کنونس کرے گی. تو پولیس کی جانب سے وہ رابطہ لازمی کیا جائے گا, کیونکہ وہ ایک قانونی طریقہ کار ہے. جب تک اس کے فیملی ممبر بالکل منع نہیں کر دیتے, پولیس کی جانب سے کوشش کی جائے گی. لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے پڑوسی ہیں ان سے CCTV فوٹیجز اور دیگر ٹیکنیکل طریقہ کار کیا ہیں کہ جو اس کا جو موبائل فون وہاں سے ملا ہے, آخری مرتبہ کس کو کال گئی تھی, کس کے لیے گئی تھی, کیا کام تھا, اور اس کے کوئی میسیجز مل جائیں, واٹس ایپ میسیجز مل جائیں. تو یہ تمام چیزوں پر بھی اب پولیس کام کرے گی تاکہ وہ وجہ موت جان سکے. جی ٹھیک ہے نذیر, بہت شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.